السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 30واں روزہ ہے اور آئندہ کل انشاءاللہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، عید منائیں گے، بلکہ ہم دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ عید کا دن، وہ بخشش کا دن، وہ مغفرت کا دن، وہ خوشیوں کا دن بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ کل رات میں ہی مدرسہ کاشف العلوم اورنگ آباد، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، عظیم ادارہ ہے، مہاراشٹر کا بڑا ادارہ ہے، جہاں سے میں خود عالم بنا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں ندوۃ العلماء لکھنؤ گیا تھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، لیکن میں جہاں عالم بنا ہوں گزشتہ کل اسی مدرسے کے ایک سفیر تھے، بڑے ملنسار، بڑے اچھے اخلاق کے مالک، ہنسمکھ مزاج، عبدالرؤف صاحب، اس نام سے وہ جانے جاتے تھے، حافظ عبدالرؤف صاحب۔ گزشتہ رات ان کا افطاری کے بعد میں غالباً سحری سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، تو نہیں معلوم کہ آئندہ کل بھی ہم کو عید کا دن بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے نا، کسی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم سب دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو وہ عید کا دن بھی ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ چلیے آئیے آج عید کی سنتیں، یعنی عید کے دن کون کون سے اعمال سنت ہیں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کیا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ یہ کریں، تو ان تمام چیزوں پر آج ہم مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے آپ بھی سنیے، اس پر عمل کیجئے اور دوسروں تک کے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ عید کے دن کی سنتیں: پہلے صبح سویرے نماز فجر سے پہلے تھوڑا بیدار ہو جانا، نماز فجر سے پہلے بیدار ہو جانا یہ سنت ہے، یعنی نماز ادا کرنا، فجر کی نماز پڑھنا، اور فجر کی نماز تو ظاہر بات ہے کہ فرض ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے اور پھر اس کے بعد مسواک کرنا۔ مسواک یہ بڑی اہم سنت ہے، اس کی ڈھیر ساری برکتیں ہیں، جس کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ مسواک کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ نصیب کرے گا۔ آج ہم بھول گئے ہیں، آج ہمارے پاس میں ٹوتھ پیسٹ آ گیا، برش آ گیا، لیکن سنت ہے مسواک کرنا۔ تیسری سنت ہے عید کے دن کی غسل کرنا، غسل کرنا۔ چوتھی سنت ہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت یعنی کپڑے وغیرہ پہننا، شریعت کی حدود، کیونکہ آج کل کپڑے بھی شریعت کے حد سے باہر نکل جا رہے ہیں، گھٹنوں پر پھٹے ہوئے ہیں، اور پھر پینٹ ایسی ہے کہ اس میں سے آدھی تشریف دکھ رہی ہے، جب آپ جھک رہے ہیں سجدے میں تو پیچھے والے کی بھی نماز خراب ہو رہی ہے کیونکہ پورا معاملہ نظر آ رہا ہے، تو ایسے کپڑے نہیں پہننا، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا۔ آپ دیکھیں ابھی ہمارے نوجوان بالکل جانوروں کی طرح، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بکری کی طرح، سور کی طرح کچھ ایسے بالوں کی کٹنگ ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ سب اچھی چیز نہیں ہے۔ بال بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنا۔ پانچویں سنت ہے خوشبو لگانا، خوشبو لگانا، بہترین خوشبو لگانا۔ لیکن اس میں ایک چیز میں اپنے طرف سے آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ اتنی کڑک خوشبو لگاتے ہیں کہ آزو بازو والوں کا سب کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، تو تھوڑا سا خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن خوشبو میں بھی اس بات کا احتیاط کریں کہ وہ خوشبو تھوڑی لائٹ ہو، بھینی بھینی ہو، اور جس کی بھی کان میں وہ خوشبو جائیں آزو بازو تو اس کو بھی اس کا دماغ معطر ہو جائے، اس کو غصہ نہ آئے، ایسی تھوڑا سا خوشبو ذرا چن لیا کرو۔ نمبر 6 عید کی سنت میں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً کھجور وغیرہ کھانا، یا شیر خورمہ بن گئے شیر خورمہ پی کے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب جہالت تھی کہ عید کے دن بھی باقاعدہ شیر خورمہ پہلے پلاتے تھے اور بولتے تھے روزہ کھول لو، اور اس دن بھی آدھے دن کا روزہ کہا جاتا تھا۔ بے وقوفی ہے، حرام ہے اس دن روزہ رکھنا، کوئی 4 پہر اور 6 پہر اور 2 پہر اور آدھے دن اس دن روزہ نہیں ہے۔
تو خیر عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز مثلا کھجور وغیرہ کھا کے جانا۔ ساتویں سنت ہے جلد از جلد عیدگاہ پہنچنا، جلد از جلد عیدگاہ پہنچنا۔ اور کیسے پہنچنا؟ سنت کیسے پہنچنا ہے؟ پیدل جانا اور واپسی پر دوسرے راستے سے آنا، یہ سنت ہے۔ آٹھویں سنت ہے عید کے دن کی کہ اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ جی ہاں۔ نویں سنت ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، یہ سنت ہے۔ دیکھو اللہ نے فرض نہیں رکھا اس کو، شریعت نے فرض نہیں رکھا، ورنہ کئی گاؤں چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں کہ وہاں عیدگاہ نہیں ہے۔ چلو چھوٹے گاؤں میں تو عیدگاہ ہے، بڑے شہروں میں ایک عیدگاہ ہے اور اس عیدگاہ میں شہر کے 25% لوگ بھی نہیں سماتے ہیں، اس لیے شہروں میں ہر بڑی مسجد میں نماز ہوتی ہے، تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ 10ویں سنت ہے کہ راستے میں اب جب جا رہے ہیں تو تھوڑا سا یوں سمجھے کہ ہلکی سی بلند آواز، چیخنا چلانا بھی نہیں، ہلکی سی بلند آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جانا ہلکی آواز میں۔ اور کچھ شریر قسم کے نوجوان اگر وہ ہیں تو وہ تو بالکل زور سے نہ پڑے، کیونکہ وہ شریر قسم کے نوجوان کیا کریں گے کہ کبھی راستے میں ہندو محلہ آ رہا ہے، ہندو بھائیوں کے گھر آ رہا ہے تو وہاں زور زور سے چلائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہیں، شرارت نہیں کرنا، کسی کو شرارت کا موقع نہیں دینا۔ اب آپ لگائیں گے، اب کوئی ہندو بھائی سوچے گا، اگر آپ ایسا زور زور سے بولتے آئیں گے تو ہندو بھائی سوچے گا کہ دیکھو ہم کو، ہمارے محلے کو اور ہمارے گھروں کو دیکھ کر زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے۔ پھر آپ کو تو معلوم ہے ابھی ملک میں کیسا ماحول چل رہا ہے، بھگوا آتنکوادیوں نے کیسا ماحول بنا دیا ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا نعرہ لگائے۔ جی ہاں، اس لیے برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھنا۔ میرے اس ویڈیو کو اچھے سے شیئر کریں اور پھر آخر میں آپ تمام کو وائرل نیوز لائیو کی جانب سے، میری اپنی اور میری اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام کو، صرف ہندوستان نہیں بلکہ اب ہمیں پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، امریکہ، لندن، ساؤتھ افریقہ اور سعودی عرب، گلف کنٹریز، پڑوسی ملک پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سب طرف لوگ ہم کو دیکھتے ہیں۔ ہم تمام عالم اسلام کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم عید کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، تمام کو عید کی مکمل خوشیاں، عید کی مکمل برکتیں اللہ آپ ہم سب کو نصیب فرمائیں، آمین۔